بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 401 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، فی سبیل الطاغوت شیطان کے راستے میں، فقاتلوا چنانچہ تم لڑو، اولیاء الشیطان شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطان بلا شبہ شیطان کا مکر کان ضعیفا ہے نہایت کمزور۔ ترجمہ یوں ہے، جو مومن ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ کمزور ہوتا ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ اللہ پر ایمان لا چکے ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ دوسری بات، جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے وہ ایسے بد نصیب ہیں کہ وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ تیسری بات، مسلمانوں تم شیطان کے دوستوں سے لڑو۔ چوتھی بات، اس حقیقت کو یاد رکھو کہ شیطان کی چالیں در حقیقت کمزور ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اس حقیقت سے آگاہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ حقیقی مومن ہوتے ہیں ان کا ایمان انہیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اسی رغبت و شوق کی وجہ سے مومن و مسلمان اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جس قتال و جہاد کا مقصد صرف اللہ کی رضامندی ہوتی ہے کہ ان کی اس محنت سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو جائے۔ اسی طرح اس جہاد و قتال سے ان مسلمانوں کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں بلند اور غالب ہو جائے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ کافر ہوتے ہیں ان کا کفر ان کو اس کام میں لگا دیتا ہے کہ وہ حق کے خلاف جنگ لڑے، اور ان کا مقصد اس جنگ سے یہ ہوتا ہے کہ کفر کو غلبہ نصیب ہو اور دین اسلام مغلوب ہو جائے۔ یہ کافر لوگ طاغوت یعنی شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ ان 2 حقیقتوں کو بتلانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ فقاتلوا اولیاء الشیطان، مسلمانوں تم شیطان کے دوستوں یعنی کافروں سے لڑو، اور اس بات کو یاد رکھو کہ تمہارے ساتھ ربانی طاقت کام کر رہی ہوتی ہے جب تم اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہوتے ہو، اور شیطان اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے، لیکن یہ حقیقت ذہنوں میں پیوست رہے کہ اللہ کی قوت اور مدد کے مقابلے میں شیطان کی مدد اور قوت کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی جماعت کے مقابلے میں کافروں کی بڑی بھاری جماعت عاجز اور بے بس ہو جاتی ہے، اور شیطان کی ساری تدبیریں اللہ کی تدبیروں کے سامنے دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ رب ذوالجلال ان آیات سے قوت و ہمت اور جرأت عطا فرمائے، اور دین اسلام کے غلبے کے لیے ہم سب کو مختلف قسم کی تدبیریں، کوششیں اور کاوشیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔